اللہ بما تعملون علیم، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ خوب جانتا ہے، اللہ تمہارے دل کے حال کو جانتا ہے، تو اس لیے ایسا کوئی کام نہ کرو جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ، اس کے فضل و کرم کے ساتھ ہم سورۃ البقرہ کے آخری رکوع پہ ہیں، اور یہ عظیم الشان رکوع 3 آیات پر مشتمل ہے، اور اپنی عظمت اور اپنے مقام کے اعتبار سے یہ بہت اہم ہے۔ تو اس کی جو آخری آیت ہے وہ بہت ہی پیاری جامع ترین دعا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ان آیات کو یاد کریں اور اپنی نمازوں میں شامل کریں، اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ ٹھیک ہے، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، ضرور یاد کریے اس کو۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا محاسبہ کر لے گا۔ بڑی اہم بات ہے، تمہاری نیتیں، تمہارے دل کے حال سب اس کے علم میں ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تمہارے دل میں جو کچھ بھی ہے، کتنا بھی چھپا لو، اللہ کے محاسبے سے نہیں بچ سکتے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا۔ مکمل اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کا اختیار مطلق ہے۔ فعال لما یرید، یہ سورۃ بروج کی آیت ہے، وہ اس شان کا حامل ہے۔ سورۃ حج میں آتا ہے، ان اللہ یفعل ما یشاء، یقیناً اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز پر جو نازل کی گئی ان کی جانب سے، ان کے رب کی طرف سے، اور مومنین بھی ایمان لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی آئی تو آپ دیکھیں کہ آپ نے کس طرح پہچان لیا کہ یہ جبرائیل امین ہی ہو سکتے ہیں۔ انہیں کوئی شبہ بھی ہو سکتا تھا، ان کا پہلا تجربہ تھا، ان سے پہلے آپ نے کوئی نفسیاتی ریاضتیں نہیں کی تھی، کوئی کہانت نہیں سیکھی تھی، آپ ایک تجارت پیشہ شخص تھے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، اور آپ کی فطرت سلیمہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ وحی لانے والے فرشتے کو پہچان لیا اور اس وحی پر ایمان لے آئے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسولوں میں کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں ہی یہ بات تیسری مرتبہ آئی۔ ایک مرتبہ ہم نے پڑھا تھا، لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، اور ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ اور سب سے پہلے آیت نمبر 4 میں ہم نے پڑھا تھا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی پہلے رسولوں پر بھی ایمان ہے اور پہلی کتابوں پر بھی ایمان ہے۔ البتہ رسولوں کے درمیان جو فضیلت ہے وہ بھی ہم پڑھ چکے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہ رسول جو ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں وہ بھی تھے جن سے اللہ نے کلام کیا اور بعض کے درجے کسی اور اعتبار سے بلند کیے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ غفرانک ربنا، اے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں۔ وإلیک المصیر، اور تیری ہی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں ایمان بالآخرت کی بات ہو رہی ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، نہ صرف اللہ پر ایمان ہے، فرشتوں پر ہے، کتابوں پر ہے، رسولوں پر ہے اور تمام رسولوں پر ہے، اور اللہ جو بھی
تیری طرف سے نازل ہوا ہے، سمعنا و اطعنا، سنا بھی اور مانا بھی۔ ایسا ہے سن رہے ہیں اللہ کی آیات، اللہ کے احکامات، تو مان رہے ہیں۔ غفرانک ربنا، پھر اللہ سے بخشش بھی تو مانگنی ہے، تو اللہ کی بات مانیں گے تو بخشش مانگیں گے نا۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور اس بات کا ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ایک دن ہمیں اللہ کے ہاں واپسی ہونی ہی ہونی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نہیں ذمہ دار ٹھہرائے گا کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے فضل و کرم کا مظہر ہے۔ آیت نمبر 186 میں ہم نے پڑھا تھا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، انہیں بھی چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یعنی دو طرفہ بات ہوگی، یک طرفہ ٹریفک نہیں چلے گی۔ میری مانو، اپنی منوا لو، تم دعائیں کرو گے ہم قبول کریں گے، لیکن اگر تم ہماری بات نہیں مانتے تو پھر تمہاری دعا واپس تمہارے منہ پر دے ماری جائے گی۔ یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اندھے کی لاٹھی والا معاملہ نہیں ہے کہ تمام انسانوں سے محاسبہ ایک ہی سطح پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کس کی کتنی وسعت ہے، اسی کے مطابق کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا، اور یہ وسعت موروثی ماحولیاتی عوامل پر مشتمل ہوتی ہے۔ ہر شخص کو جو جینز ملتے ہیں وہ دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، ہر جینز کی اپنی اپنی پراپرٹیز ہیں، اپنی اپنی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں، اسی طرح ہر شخص کو دوسرے سے مختلف ماحول میسر آتا ہے۔ تو یہ جو موروثی عوامل ہیں یا ماحولیاتی عوامل ہیں، ان کے جمع ہونے سے انسان کی ایک شخصیت بنتی ہے۔ اب ایک مثال آپ کو دیتی ہوں کہ لوہے کی جب کوئی شے ڈھالنی ہوتی ہے تو پہلے مٹی یا لکڑی کا ایک سانچہ پیٹرن بنایا جاتا ہے، کاریگر اس کو اپنی بولی میں پاٹن کہتے ہیں۔ اب سانچہ بن گیا، اب لوہے کو پگھلا کے جب اس میں ڈالیں گے تو وہ اسی صورت میں ڈھل جائے گا۔ تو قرآن کی اصطلاح میں اسے شاکلہ کہا گیا، جو ہر انسان کا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ بنی اسرائیل میں قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، کہہ دیجئے کہ ہر کوئی اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کر رہا ہے، بس آپ کا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سیدھی راہ پر ہے۔ یہ شاکلہ کے اندر اندر محنت ہمیں خود کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کس کا شاکلہ وسیع تھا، کس کا تنگ تھا، کس کے جینز اعلیٰ تھے، کس کے ادنا تھے، کس کے ہاں ذہانت زیادہ تھی، کس کے ہاں جسمانی قوت زیادہ تھی۔ اللہ کو سب معلوم ہے کہ کس کو کیسی صلاحیتیں دی گئی ہیں، کیسا ماحول دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ماحولیاتی عوامل اور موروثی عوامل کو ملحوظ رکھ کر پھر بندے کا حساب کتاب لے گا۔ مثلاً ایک شخص ہے، اس کے اندر استعداد ہی 20 درجے کی ہے، اب وہ 18 درجے کا کام کر لیتا ہے تو وہ تو کامیاب ہے، لیکن اگر کسی شخص میں 100 درجے کی طاقت ہے اور وہ 50 درجے کا کام کر رہا ہے تو وہ ناکام۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو محاسبہ ہے وہ انفرادی سطح پر ہوگا۔ سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور سب لوگ قیامت کے دن اس کے حضور فردن فردن حاضر ہوں گے، یعنی ہر ایک کا حساب اکیلے اکیلے ہوگا، اس کی وسعت کے مطابق ہوگا۔ یہ جو آتا ہے نا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ابھی ہم نے پڑھا، تو یہ بڑا عام اصول بتا دیا گیا ہے، اور کچھ لوگ دنیا کی زندگی میں اس کا غلط نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ وہ دنیا کے معاملات میں تو خوب بھاگ دوڑ کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں کہتے ہیں ہمارے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ طاقت، ذہانت، صلاحیت، استطاعت کے بغیر آپ دنیا کا کوئی کام کر ہی نہیں سکتے، کوئی رزلٹ حاصل کر ہی نہیں سکتے، کچھ کما ہی نہیں سکتے۔ لہٰذا خود کو یہ دھوکہ دینا چھوڑ دیں کہ ہم دنیا کے کام تو کر رہے ہیں، لیکن یہ جو قرآن کو سیکھنا سمجھنا ہے یہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ اپنی شخصیت کو کھود کھود کے جو میکسیمم نکال سکتے ہیں وہ نکالیں۔ آپ نکال سکیں گے اتنا جتنی آپ کے اندر طاقت ہے، زیادہ تو نہیں نکال سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کس کو کتنی طاقت دی ہے، کتنا ٹیلنٹ دیا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے،
اور تمہارا محاسبہ اسی بنیاد پر ہوگا جو اللہ نے تمہیں دیا. اور لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت، اسی جان کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور اسی کے اوپر وبال بنے گا جو اس نے برائی کمائی کی. لہا ما کسبت، کہ جو بھی نیکی کمائی ہے وہ اس کے حق میں ہے، اس کا اجر و ثواب اسے ملے گا. و علیہا مکتسبت، اور جو بدی کمائی ہے اس کا وبال اسی پر آئے گا، اس کی سزا اسی کو ملے گی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، جو بھی وہ نیکی بدی کمائے گا اس کے مطابق ہی اس کو بدلہ ملے گا. اب آگے بڑی خوبصورت دعا ہے، قرآن مجید کی جامع ترین عظیم ترین دعا ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب ہم سے مواخذہ نہ فرمانا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے. ایمان اور عمل صالح کے راستے پر چلتے ہوئے ہماری شخصیت کے کونوں کھدروں میں بھی جو باقی ماندہ توانائیاں ہیں ان کو بھی ہمیں نکالنا ہے، اللہ کے راستے میں لگانا ہے. لیکن اس کے بعد بھی اپنی محنت پہ، اپنی نیکی پہ، اپنی کمائی پہ کوئی غرور نہ ہو، کوئی ہم دھوکے میں نہ رہیں، بلکہ ہمارے اندر عجز انکساری ہونی چاہیے. یہ دعا کرتی رہنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھول چوک پر ہم سے مواخذہ نہ کرنا، کیونکہ انسان کے اندر خطا اور نسیان دونوں چیزیں گندھی ہوئی ہیں. خطا یہ ہے کہ آپ اپنی امکانی حد تک تو نشانہ آپ نے ٹھیک لگایا، کوشش کی، لیکن وہ خطا ہو گیا، اب اس پہ آپ کی گرفت نہیں ہے کیونکہ آپ کی نیت صحیح تھی. نسیان یہ ہے کہ بھولے سے کوئی غلطی کر دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا اور نسیان کو معاف فرمایا ہے. یہ ابی ماجہ کی روایت ہے. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اور اے ہمارے رب ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے. ایک ہوتا ہے حمل، وہ بوجھ جس کو لے کے انسان چلتا ہے، یعنی اٹھا کے چل سکتا ہے، وہ بوجھ انسان کی طاقت میں ہے، جسے لے کے چل سکتا ہے، وہ حمل. جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کو بھی حمل کہا جاتا ہے نا، کہ وہ اس بوجھ کو اٹھا کے چل سکتی ہے. لیکن جس بوجھ کو آپ اٹھا نہیں سکتے بلکہ آپ اٹھائیں اور وہ بوجھ آپ کو بٹھا دے، اس کو اسر کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے لوگوں کے وہ بوجھ ان کی طاقت سے بڑھ کر تھے، وہ لوگوں کے کندھوں سے اتارے. سورۃ اعراف میں آتا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کیونکہ ہم سے پہلے جو قومیں آئیں ان پہ بڑے بھاری بوجھ ڈالے گئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بہت بھاری بوجھ تھے، جیسے ان کے ہاں روزہ رات سے شروع ہو جاتا تھا. ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا گیا کہ روزے میں سے رات کو نکال دیا گیا اور سحری کی تاکید کر دی گئی. پھر رات میں شوہر اور بیوی کے تعلق کی اجازت دے دی گئی. ان کے ہاں روزے میں خاموشی تھی، جیسے کھانا بھی نہیں ہے، پینا بھی نہیں ہے، آپس میں کوئی میاں بیوی کا تعلق بھی نہیں ہوگا اور بات بھی نہیں کرنی. اور ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی گئی. ان کے ہاں یوم سبت کا حکم اتنا سخت تھا کہ پورا دن کوئی کام نہیں کرو گے. ہمارے ہاں جمعے کی اذان سے لے کر نماز کے ادا ہو جانے تک دنیاوی کاروبار حرام ہے، لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد آپ کاروبار کر سکتے ہیں. اسی طرح اور بھی بہت سی پابندیاں تھیں جو ان کے اوپر لگی ہوئی تھیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ہلکی کی. تو یہاں دعا ہے ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اور اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، اتنا ہی بوجھ ڈالنا جو ہم سہ سکیں. واعف عنا، اور ہم سے درگزر فرما، ہماری لغزشوں کو، کوتاہیوں کو معاف کر دے. واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے اور ہماری خطاؤں کی پردہ پوشی فرما. یہ جو غفرہ کا لفظ ہے نا، مغفرت، اس میں ڈھانپ لینے کا مفہوم. مغفر کہتے ہیں ہیلمٹ کو، جو جنگ میں سر پر پہنا جاتا ہے. اب آپ نے دیکھا ایک بائکس پہ بھی پہنا جاتا ہے، یہ سر کو چھپا لیتا ہے. اور جنگ میں جو پہنا جاتا تھا یہ گولی یا تلوار کے وار سے بچاتا ہے.
تو مغفرت یہ ہے کہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ دے، ان کی پردہ پوشی فرما دے۔ ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما۔ اللہ کی رحمت ہر وقت ہمارے لیے ضروری ہے۔ انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا پشت پناہ ہے، ہمارا والی ہے، ہمارا حامی ہے، ہمارا مددگار ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، بس ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔ یا اللہ، اس دنیا میں جتنے لوگ انکار کرنے والے ہیں ان کے مقابلے میں تو ہی ہماری مدد کرنے والا ہے۔ الحمدللہ سورۃ بقرہ یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ اب آگے سورۃ آل عمران ہم شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، حروف مقطعات ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کا قائم رکھنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے نازل فرمائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب حق کے ساتھ۔ اس اللہ نے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو الحیّ ہے، جو القیوم ہے، اس کے کلام کی عظمت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ کلام کس کا ہے، یہ کس نے اتارا ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے، یعنی تورات اور انجیل جو پہلے نازل ہو چکی۔ قرآن مجید سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ اللہ کی کتابیں تھیں جن میں تحریف ہو گئی، دوسرے یہ کہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، یہ ان کتابوں کے اندر ان کی پیشین گوئیاں تھیں جو کہ حق ثابت ہوئیں۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اس نے تورات اور انجیل نازل فرمائی تھی۔ من قبل هُدًى لِلنَّاسِ، من قبل اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ قرآن سے پہلے۔ وہ کیا تھیں؟ ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے تھیں۔ وانزل الفرقان، پھر اللہ نے قرآن اتارا، فرقان اتارا۔ فرقان قرآن مجید بھی ہے، تورات بھی ہے، معجزات بھی ہیں۔ سورۃ الانفال میں یوم الفرقان غزوہ بدر کو بھی کہا گیا۔ فرقان ہر وہ شے ہے جو حق اور باطل کے درمیان تفریق پیدا کرے۔ فرقان فرق سے ہے، الگ الگ کرنا، حق اور باطل کو الگ الگ کر دیں۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہاں پر دھمکی کا انداز ہے کہ اس قرآن کا معاملہ دنیا کی دوسری کتابوں کی طرح نہ سمجھو کہ مان لیا تب بھی ٹھیک ہے، نہیں مانا تو کوئی ایسی بات نہیں پریشانی والی، پڑھنے پہ دل مانتا ہے تو ٹھیک ہے پڑھ لیں گے، نہیں دل مان رہا تو کوئی بات نہیں، نہ بھی پڑھی تو خیر ہے۔ فرمایا یہ ویسی کتاب نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے لہم عذاب شدید، تو ان کے لیے بہت سخت سزا ہوگی۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، شفیق بھی ہے، غفور بھی ہے، ستار بھی ہے، لیکن عزیز ذو انتقام بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں شانیں ہمارے دل کے اندر، ہمارے مائنڈ کے اندر کھلی ہونی چاہیے، ہم ان کی فہم ہونا چاہیے، ان کی سمجھ ہونی چاہیے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یقیناً اللہ پر کوئی شے مخفی نہیں، نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو تمہاری صورت گری کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں جس طرح چاہتا ہے۔ پہلی چیز اللہ کے علم سے متعلق تھی، یہ اللہ کی قدرت سے متعلق ہے، یعنی وہی ہے جو تمہاری نقشہ کشی کرتا ہے، صورت بناتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں کے اندر جس طرح چاہتا ہے۔ تمہارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ تم اپنی شکل خود سلیکٹ کرو، اپنا رنگ خود سلیکٹ کرو، اپنی ہائٹ خود سلیکٹ کرو۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں کتنی واضح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے، کیف یشاء، وہ بناتا ہے۔ تو اللہ کی بنائی ہوئی چیز پر پھر ہم کس طرح تنقید کر سکتے ہیں؟ ہم لوگوں کی شکلوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے رنگ کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے قد کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ہم اصل میں اللہ کی تخلیق کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب ہے اور حکیم ہے۔
هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے۔ منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، اس میں محکم آیات ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں۔ محکم یعنی پختہ آیات جن کا مفہوم بالکل واضح ہے، جنہیں ادھر سے ادھر کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کتاب کی جڑ، بنیاد اور اساس وہی ہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِہَاتٌ، کچھ دوسری آیتیں ہیں جو متشابہ ہیں، جن کا حقیقی اور صحیح مفہوم معین کرنا ناممکن ہے۔ جن آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کی بحث ہے، ان کا فہم آسان نہیں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش، ہم کیسے امیجن کر سکتے ہیں؟ اسی طرح سے فرشتے ہیں، عالم غیب ہیں، عالم برزخ کیسا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ عالم آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، ان کی اصل حقیقتیں ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہماری ذہنی سطح کے قریب لا کر کچھ باتیں ہمیں بتا دی گئی ہیں، چنانچہ ان کا ایک اجمالی تصور ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر ہم صراط مستقیم پر چل نہیں سکتے، لیکن ان کی تفاصیل میں ہمیں نہیں جانا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کچی ہوتی ہے وہ پیچھے لگتے ہیں ان آیات کے جو ان میں سے متشابہ ہیں۔ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، فتنے کی تلاش میں، یعنی جن کا اپنا ذہن ٹیڑھا ہے وہ اس ٹیڑھے ذہن کے لیے قرآن سے کوئی دلیل چاہتے ہیں، چنانچہ وہ محکمات کی بجائے متشابہات کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں اور ان میں سے کسی مفہوم کو اپنے من پسند مفہوم کی طرف موڑنا چاہتے ہیں اور اس طرح سے فتنہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور ان کی حقیقت اور ماہیت معلوم کرنے کے لیے، یعنی ان آیات کی اصل حقیقت، اصل منشا، اصل مراد کیا ہے، وہ اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، اور جو لوگ علم میں راسخ ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس کتاب پر، یہ کل کا کل ہمارے رب کی طرف سے ہے، یعنی جن لوگوں کو العلم حاصل ہو گیا ہے، جن کی جڑیں علم میں گہری ہو چکی ہیں، ان کا طرز عمل کیا ہے کہ جو بات صاف سمجھ میں آ گئی ہے اس پر عمل کریں گے، جو بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آئی اس کے لیے انتظار کریں گے، لیکن یقین ان کے اندر ہوگا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت حاصل نہیں کر سکتے مگر وہی جو اولو الالباب ہیں، جو ہوش مند ہیں۔ اور سب سے بڑی ہوش مندی یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کی حدود کو جانے کہ میری عقل کی لمیٹیشن کیا ہے۔ اگر انسان اپنی عقل کی لمیٹیشن نہیں جانتا تو پھر وہ اولو الالباب نہیں۔ عقل بہت بڑی شے ہے لیکن اس کی بھی کچھ حدود ہے، ایک حد سے آگے ہماری عقل نہیں جا سکتی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہ اولو الالباب کی دعا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اے رب ہمارے دلوں کو کجی نہ دیجیو اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی۔ اللہ اب ہمیں ہدایت مل گئی ہے، یہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے گھروں میں ہے، اللہ اب اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، کجی نہ ڈالنا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں خاص اپنے خزانہ فضل سے رحمت عطا فرما۔ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، یقیناً تو سب کچھ دینے والا ہے، جو بھی ملے گا تیری بارگاہ سے ملے گا کیونکہ فیاض حقیقی تو ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے رب ہمارے یقیناً تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک ایسے دن کے لیے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، یعنی وہ دن ضرور آئے گا جس دن تمام لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا اور پھر ان کا حساب کتاب ہوگا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی ہرگز نہ بچا سکیں گے انہیں ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی۔ چیلنج کا انداز ہے،
زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ 3 ہجری میں غزوہ احد کے بعد نازل ہو رہی ہے، اور زیادہ رائے یہ ہے کہ یہ رکوع جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوا، اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کو بہت زبردست فتح حاصل ہوئی تھی، ان کا مورال بہت بلند تھا۔ لیکن ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ جب مسلمان بدر سے غازی بن کر واپس آئے تھے تو مدینہ منورہ میں جو یہودی قبیلے تھے ان میں بعض لوگوں نے کہا تھا کہ اتنا نہ اتراؤ، یہ تو قریش کے کچھ نا تجربہ کار چھوکرے تھے جن سے تمہارا مقابلہ پیش آیا، اگر کبھی ہم سے مقابلہ پیش آیا تو دن میں تارے نظر آ جائیں گے۔ تو اس پس منظر میں یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں کہ صرف مشرکین مکہ پر موقوف نہیں ہے، تمام کفار اسی طرح زیر ہوں گے اور اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہ تو سب کے سب آگ کا ایندھن بنیں گے۔ جو کفر کرنے والے ہیں ان کی اولاد، ان کا مال دنیا میں تو ان کے کام آ سکتا ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے صرف آگ کا ایندھن ہے۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ ہوگا جیسے آل فرعون اور ان لوگوں کے ساتھ ہوا جو ان سے پہلے گزرے۔ یعنی تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کیا پدی کا شوربہ؟ آل فرعون کا معاملہ یاد کرو، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اتنا بڑا شہنشاہ تھا، اتنے بڑے لاؤ لشکر والا تھا، اس کا کیا حال ہوا؟ اس سے پہلے عاد اور سمود جیسی زبردست قومیں، ان کا کیا حال ہوا؟ اور ان کا قصور کیا تھا؟ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے پکڑا ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ جس طرح ان کی پکڑ ہوئی اس طرح تمہاری بھی پکڑ ہوگی۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو کفر کی روش اختیار کر رہے ہیں کہ تم سب کے سب دنیا میں مغلوب ہو کر رہو گے اور پھر آخرت میں جہنم کی طرف گھیر لیے جاؤ گے۔ وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تمہارے لیے ایک نشانی آ چکی ان دو گروہوں میں جنہوں نے آپس میں جنگ کی تھی، یعنی بدر کی جنگ میں ایک طرف مسلمان تھے دوسری طرف مشرکین مکہ تھے، تو اس میں تمہارے لیے نشانی موجود ہے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرہ، ایک گروہ اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا اور دوسرا کافر تھا۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ انہیں دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے ان سے دگنے ہیں۔ اس کے مفسرین نے کئی مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کو تو کھلم کھلا نظر آ رہا تھا کہ ہمارے مقابلے میں ہم سے دگنی فوج ہے، جبکہ وہ مسلمانوں سے 3 گنا تھے۔ اور کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں کفار پر ایسا رعب طاری کر دیا کہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ مسلمان ہم سے دگنے ہیں، یعنی وہ انہیں 2000 نظر آ رہے تھے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ تائید فرماتا ہے اپنی نصرت کی جس کی چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اس میں یقیناً ایک عبرت ہے آنکھیں رکھنے والوں کے لیے۔ یہ عبرت اور سبق آموزی صرف ان کے لیے ہوتی ہے جو آنکھیں رکھتے ہیں، جن کی بصیرت کی آنکھ ہے، جن کے اندر دیکھنے کی صلاحیت موجود ہے، جو دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ اگلی جو آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں فطرت انسانی کے اعتبار سے بڑی اہم بات ہے۔ کچھ لوگوں میں خاص طور پہ دنیا کی محبت، دنیا کی چیزوں کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو قیامت تک آباد رکھنا ہے، اس کی رونقیں بحال رکھنی ہیں۔ چنانچہ مرد اور عورت کے لیے ایک دوسرے میں کشش رکھی تاکہ اولاد پیدا ہو اور دنیا کی آبادی میں اضافہ ہوتا رہے اور دنیا قائم رہے، اور دولت کی طلب رکھ دی کہ آدمی محنت مشقت کرے دولت کمائے، اور یہ چیزیں فطرت انسانی میں بیسک اینیمل انسٹنکٹس کے طور پر رکھ دی گئی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان جبلی تقاضوں کو دبا کے رکھا جائے، اللہ کی محبت، اللہ کی شریعت کو بلند رکھا جائے۔ یہ مطلوب نہیں ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے، یہ تو رہبانیت ہو گئی، اور اسلام میں تو رہبانیت نہیں ہے کہ اپنے نفس کو کچل دو، ختم کر دو۔ اسلام تو تزکیہ نفس اور سیلف کنٹرول کا درس دیتا ہے کہ خود کو قابو میں رکھو، کیونکہ نفس انسانی ایک منہ زور گھوڑا ہے، اور گھوڑا جتنا طاقتور ہوتا ہے اتنا ہی سوار کے لیے اسے دوڑانا آسان ہوتا ہے، لیکن منہ زور اور طاقتور گھوڑے کو قابو میں رکھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ سوار اگر گھوڑے کے رحم و کرم پر آ جائے تو وہ جہاں چاہے گا اسے پٹک دے گا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ،
مزین کر دی گئی لوگوں کے لیے مرغوبات دنیا کی محبت جیسے عورتیں اور بیٹے۔ مرغوبات دنیا میں پہلی محبت عورتوں کی رکھی گئی۔ فرائڈ کے نزدیک بھی انسانی محرکات میں سب سے زبردست محرک جنسی جذبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی سب سے پہلے اسی کا ذکر کیا۔ اگرچہ بعض لوگوں کے لیے پیٹ کا مسئلہ فوقیت اختیار کر جاتا ہے اور معاشی ضرورت جنسی جذبے سے بھی شدید تر ہو جاتی ہے، لیکن مرد اور عورت کے درمیان کشش انسانی فطرت کا لازمہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے زیادہ ضرر رساں فتنہ اور کوئی نہیں چھوڑا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ بہرحال عورتوں کی محبت انسانی فطرت کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ پھر انسان کو بیٹے بہت پسند کہ اس کی نسل اور اس کا نام آگے چلتا رہے، وہ بیٹے اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور جمع کیے ہوئے خزانے سونے کے اور چاندی کے، والخیل المسومہ، اور نشان زدہ گھوڑے یعنی عمدہ نسل کے گھوڑے جنہیں چن کر ان پر نشان لگائے جاتے ہیں، والانعام والحرث، اور مال مویشی اور کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ نقطہ اعتدال یہ ہے کہ انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں اس دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے، تو اس زندگی کے لیے ضروریات کی حد تک ان سے فائدہ اٹھانا یہ جائز ہے اور یہ ہر ایک کی ضرورت ہے، لیکن مت بھولو واللہ عندہ حسن المآب، لیکن اللہ کے پاس ہے اچھا لوٹنا۔ وہ جو اللہ کے پاس ہے اس کے مقابلے میں یہ دنیا میں جو کچھ ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر آخرت کا ایمان ہے تو پھر انسان ان تمام چیزوں کو اپنے جذبات اور میلانات کو ایک حد کے اندر رکھے گا، اس سے آگے نہیں بڑھنے دے گا۔ لیکن اگر کسی ایک چیز کی محبت بھی اتنی زوردار ہو گئی کہ دل پر اس کا قبضہ ہو گیا تو آپ اس چیز کے غلام ہو گئے۔ اب وہی چیز معبود ہے، وہی چیز سب کچھ ہے، چاہے دولت ہے، چاہے اولاد ہے، چاہے کچھ بھی ہے۔ قل انبئکم بخیر من ذالکم، کتنی پیاری بات ہے نا۔ ساری چیزوں کے نام لے کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں بتاؤں ان تمام چیزوں سے بہتر کون ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ تقوی یہی ہے کہ تم پر اپنے نفس کا بھی حق ہے جو تمہیں ادا کرنا ہے، لیکن ناجائز راستے سے نہیں۔ تمہارے پیٹ کا بھی حق ہے، وہ بھی ادا کرو لیکن حلال کھانے کے ساتھ۔ تمہاری بیویوں، تمہاری اولاد کے بھی تم پر حقوق ہیں جو تمہیں جائز طریقوں سے ادا کرنے ہیں۔ تمہارے جو ملاقاتی آنے والے ہیں ان کا بھی تم پر حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے ملاقاتی کا بھی تم پر حق ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ان سب کے حقوق ادا کرو لیکن اللہ سے اوپر کسی حق کو نہ کرو، یہ ہے اصل بات۔ خالدین فیہا، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وازواج مطہرۃ، اور ان کے لیے بڑی ہی پاک عورتیں ہوں گی۔ ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضامندی، اور جس کو اللہ کی رضا مل گئی پھر اسے اور کیا چاہیے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کس لیول کی تیاری کر رہا ہے آخرت کے لیے، کتنی اللہ کی محبت اس کے دل میں ہے اور کتنی دنیا کی چیزوں کی محبت، اور اس کی پریورٹیز کیا ہیں، سب اللہ کے علم میں ہے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، جو یہ کہتے رہتے ہیں پروردگار ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، بس ہمارے گناہوں کو بخش دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ آگے یہ لوگ جو یہ دعائیں کرتے ہیں ان کی آگے صفات بتائی جا رہی ہیں کہ وہ کیسی کوالٹیز ہیں ان کے اندر۔ الصابرین والصادقین، صبر کرنے والے اور راست باز، سچے، اور راست بازی میں راست گوئی شامل ہے، یعنی کردار میں بھی سچائی، زبان پہ بھی سچائی، آپ کا عمل بھی صحیح اور درست ہو اور آپ کا قول بھی صحیح اور درست ہو، اور ہر معاملے میں صبر۔ نیکی کرنے کے لیے صبر چاہیے، گناہ چھوڑنے کے لیے صبر چاہیے، عبادات کے لیے صبر چاہیے، معاملات کے لیے صبر چاہیے۔ والقانتین والمنفقین، اور فرما بردار اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور اوقات سحر میں مغفرت چاہنے والے۔ یہ جو سحر کا وقت ہوتا ہے
جب اللہ کے حضور یہ لوگ اٹھ کر استغفار کرتے ہیں۔ ایک تو 5 وقتہ نمازیں ہیں، اور ایک خاص وقت ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ ہر رات جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ خود گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب سے بڑی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ والملائکۃ، اور سارے فرشتے، واولو العلم، اور اہل علم، یعنی سب اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور اولو العلم وہی لوگ ہیں جنہیں قرآن اولو الالباب کہتا ہے، کہیں الذین یعقلون کہتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآنی آیات کے حوالے سے اپنے رب کو پہچانتے ہیں، مانتے ہیں کہ وہی معبود برحق ہے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے لآیات لقوم یعقلون، اور ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو یہ جو قومی یعقلون ہیں یہ اولو الالباب اولو العلم ہیں، اور وہ بھی گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قائما بالقسط، وہ عدل اور قسط کا قائم کرنے والا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ کو عدل پسند ہے اور اللہ عدل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورۃ حجرات میں آتا ہے ان اللہ یحب المقسطین، اللہ عدل کرنے والوں کو، انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ یہیں پہ اس کو مکمل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔